الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ بن محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عورت نے عرض کی کہ میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ سکوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عمل بتایا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں دیکھا مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ٹامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں یعنی کہ سخت عذاب میں گرفتار تھی اور آگ کے انگارے۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے جب اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو کیا ہو سکتا ہے ایک ماں کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے، تو وہ تڑپ اٹھی عورت۔ دوسرے ہی دن حضرت سیدنا حسن بصری کے پاس آئی اور سارا خواب سنایا۔ جب حضرت سیدنا حسن بصری کو خواب سنایا تو آپ بہت مغموم ہوئے، غم زدہ ہو گئے کہ حضور کی امت اور اس طرح عذاب میں۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر تاج سجائے بیٹھی ہوئی تھی، یعنی کہ جنت میں دیکھا کہ حضرت حسن بصری نے کہ اس کے سر پر ایک تاج تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر کہنے لگے کہ وہ بچی کہنے لگی کہ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی، یعنی وہ کہنے لگی کہ میں وہی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور آپ سے کچھ عمل لے کر گئی تھی، تو میں وہی بیٹی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ کیا انقلاب کس طرح آیا کہ تم دوزخ میں تھی، عذاب میں گرفت تھی، مگر تم مرنے کے بعد کون سا ایسا عمل کیا؟ مرحومہ بولی قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشا بزم جنت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو سخاوت سراپا فضل اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، یعنی پیارے آقا محمد مصطفیٰ مختار انبیاء سرور کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی بابرکت سے اللہ عز و جل نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا، 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ تو یہ ہے درود پڑھنے کی فضیلت، یہ ہے درود پڑھنے کی برکت۔ جب کوئی سچے دل سے، صدق دل سے نہ بھی پڑھے، ایسے ہی حضور کی ذات مقدس پہ آپ درود بھیجیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا درود رد کیا جائے۔ جس حال میں بھی حضور کا غلام، حضور کی امت نبی پر درود بھیجے تو اس کا درود اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور جو جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کا درود میں خود سن لیتا ہوں، کیونکہ جمعے کے دن سردار دن سارے دنوں کا، تو جمعے کا دن بہت ہی افضل ہے، لہذا حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجا کرو، جیسے کہ اللہ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے وَمَلَائِکَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔